بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج اتوار کی خصوصی سوال و جواب کی نشست میں آپ کا استقبال، آپ کا خیر مقدم ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے سامنے جو ناموں کی فہرست ہے ان میں سب سے پہلا نام محمد عمر۔ یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا عورت 72 کلومیٹر سے زیادہ سفر اپنے کزن بھائی کے ساتھ کر سکتی ہے اگر وہ مجبوری میں اکیلے سفر کر رہی ہو اور محرم کسی وجہ سے نہ آ جا پا رہا ہو، اگر اس کے ساتھ ایک چھوٹی بچی بھی ہو تو کیا حکم ہے؟ دیکھیے، دور کا سفر کے لیے محرم اس لیے ضروری قرار دیا گیا ہے تاکہ عورت کی عصمت اور عزت کی حفاظت رہے اور وہ فتنے سے بچی رہے۔ فتنہ اپنوں سے بھی ہو جاتا ہے اور غیروں سے بھی ہو جاتا ہے۔ خاص طور سے فتنے سے مراد ہے کہ جنسی تعلق سے اس کے ساتھ کوئی معاملہ ہونا۔ اب یہاں پر کزن بھائی بھی اس کے لیے محرم نہیں، غیر محرم ہے۔ تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ محرم غیر محرم کے ساتھ سفر کرنے میں مزید فتنے میں پڑنے کا اندیشہ ہے۔ تو لاکھ کزن ہو لیکن چونکہ پردہ بھی ہوتا ہے کزن سے اور بھی دوسری نزاکتیں ہیں، اس کی وجہ سے شرعی نقطہ نظر سے تو کزن ہو یا غیر کزن ہو کوئی فرق نہیں پڑتا، یعنی محرم کے ساتھ سفر کر سکتی، غیر محرم کے ساتھ سفر نہیں کر سکتی۔ اور چھوٹی بچی کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، وہ چھوٹی بچی کوئی ماں کو روک تھوڑی لے گی، یا اسے اتنا شعور تھوڑی ہے کہ میری ماں کے ساتھ کون کیسی نظر ڈال رہا ہے، کس اعتبار سے اسے چھو رہا ہے، ٹچ کر رہا ہے۔ چھوٹی بچی کے اندر یہ اہلیت نہیں ہوتی۔ تو یہ تو راز شرعی مسئلہ۔ اب ایک نزاکت یہ ہے کہ اگر اس کو جانا اس طرح کوئی مجبوری ہو، اور بعض کزن اس طرح ہوتے ہیں کہ وہاں فتنہ نہیں ہو پاتا، بچپن سے اس طرح کا تعلق رہتا ہے کہ دونوں کو معلوم ہے کہ ہم فتنے سے محفوظ رہیں گے، اور جانا اتنا شد ضروری ہے کہ بغیر اس کے کوئی کام نہیں چلے گا، تو پھر ایسی مجبوری میں وہ گویا تحفظ فراہم کرے گا، جا سکتا ہے، جا سکتی ہے وہ۔ لیکن شرعی نقطہ نظر سے وہی نزاکت ذہن میں رہے کہ محرم ہونا ضروری ہے۔ یہ بہرحال کزن غیر محرم ہے، لیکن کبھی کبھی ایسے قرائن موجود ہوتے ہیں کہ عصمت اور عزت کا کوئی مسئلہ نہیں، وہاں کوئی اس طرح کا خطرہ نہیں ہے، لیکن دوسرے خطرات پیش نظر ہیں، دوسرے لوگوں سے خطرات ہیں، تو ایسی صورت میں گویا وہ اسے تحفظ فراہم کر رہا ہے، وہ اسے پروٹیکٹ کر رہا ہے۔ تو ایسی شکل میں اگر جانا ایسی مجبوری ہو کہ بغیر اس کے کام نہ چلے تو پھر اس انداز میں گنجائش نکل آئے گی، گویا وہ اسے دوسرے اعتبار سے تحفظ فراہم کر رہا ہے۔ مرحوم، دوسرا سوال ان کا ہے، مرحوم باپ کا کولر اگر کسی ایک وارث نے تمام وارثوں کی اجازت سے استعمال کر لیا اور چند سال پہلے، یعنی 7-8 سال پہلے اسے 2000 روپے کا فروخت کر دیا ہو، جبکہ کل 4 بیٹے ہوں، کوئی وارث نہ ہو، تو کیا اس فروخت شدہ قیمت کو سب میں تقسیم کرنا ہوگا؟ اور اس تقسیم کا طریقہ کیا ہوگا؟ کیا وہ آج کے حساب سے قیمت دے گا یا فروخت کے وقت کی قیمت ہی تقسیم ہوگی؟ اگر سب کی اجازت سے استعمال کیا ہے تو ایسا تو نہیں کہ سب نے ہدیہ کر دیا ہو۔ اگر سب نے ہدیہ کر دیا ہو تب تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، اور اگر انہوں نے ہدیہ نہیں کیا تھا، گویا عاریتاً دیا تھا، عاریت کے طور پر یہ تھا کہ بھائی ٹھیک ہے تم استعمال کر لو، لیکن تمہیں بیچنے کا اختیار نہیں ہے، اور اس نے بیچ دیا، تو پھر ایسی شکل میں وہ رقم بہرحال تقسیم کرنا پڑے گی۔ لیکن یہ فرق رہے کہ بالکل ہدیہ کر دیا تھا، گفٹ کر دیا تھا، یا عاریتاً دیا تھا۔ اگر عاریتاً ہے تو پھر ایسی شکل میں اسے بیچنے کا حق نہیں، اور پھر جو بیچا ہے وہ قیمت تقسیم کرے گا جو شرعی نقطہ نظر سے تقسیم ہوتا ہے، اور اسی وقت کی قیمت کا اعتبار کیا جائے گا، جس وقت اس نے بیچا تھا اس کے ہاتھ میں رقم ہے، اسی وقت کا اعتبار کیا جائے گا۔ اسعد دہلی، انہوں نے پوچھا ہے کہ طبیعت خراب ہے، ان کے پیٹ میں شدید درد، اور ڈاکٹر بھی مسئلے کی تشخیص نہیں کر پا رہا، مختلف قسم کے ٹیسٹ کروایا جائے، اور انہوں نے دعا کی درخواست کی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو شفا عطا فرمائے۔ براہ کرم ان کی خصوصی دعاؤں میں، اور چھوٹے بچے بھی اصل میں ہم لوگوں کا یہ گروپ جو ہے وہ مسئلے مسائل کا ہے۔ دعا تو پوری امت کے لیے ہو رہی ہے، آپ نے دعا کے لیے کہہ دیا، اللہ آپ کو
آپ کے اہل خانہ کو یا جو بھی ان کو شفا عطا فرمائے جن کے لیے آپ نے درخواست کی. لیکن اصل جو یہ گروپ ہے وہ مسئلے مسائل کے تعلق سے. جنید احمد خان انہوں نے 2 ویڈیوز بھیجے ہیں. ان میں یہ دونوں ویڈیوز پڑوس کے ملک کے ایک بہت بڑے عالم ہیں، ان کا انتقال ہو گیا، مفتی ظفر ولی خان، ان کے ہیں. پہلا ویڈیو میں انہوں نے جو کہا ہے وہ ہم آپ کو ہلکا سے ایک جھلک دکھا دیں اس کی. اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اذان کے وقت میں مؤذن مثال کے طور پر لا الہ الا اللہ کہتا ہے آخر میں، تو کیا جواب دینے والا پورا کلمہ پڑھ لے یا صرف لا الہ الا اللہ کہے؟ حضرت کا فرمانا یہ ہے کہ حدیث میں اتنا آیا ہے کہ اذان کا جواب دو، لہذا اپنی طرف سے اس میں اضافہ نہیں کرنا چاہیے. اگر لا الہ الا اللہ ہے تو پھر لا الہ الا اللہ ہی کہنا چاہیے، پورا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے کہنے کی ضرورت نہیں ہے. جو اجر وہاں ملے گا وہ اس میں نہیں ملے گا. ایک موقع پر ایک صحابی نے دعا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سکھائی، اس میں لفظ نبی تھا. ان صحابی نے نبی کے بجائے رسول کر دیا. حضور علیہ السلام نے ان کو ٹوکا کہ تم نے یہ تم نے بدل کیوں دیا؟ حالانکہ رسول کا درجہ نبی کے مقابلے میں زیادہ بڑا ہوتا ہے، کیونکہ ہر رسول نبی ہوتا ہے لیکن ہر نبی رسول نہیں ہوتا. رسول اس کو کہتے ہیں جس پر باقاعدہ کتاب اور شریعت بھی آئی ہو. لیکن حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ تم نے تبدیلی کیوں کر دی؟ بھائی ہم نے اگر تم کو نبی بتایا تھا تو لفظ نبی ہی تم کو رکھنا چاہیے، رسول کیوں لائے تم؟ تو اسی طرح جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ اذان کا جواب دیا جائے، تو اب اذان کے جواب میں اگر لا الہ الا اللہ کہہ کر کے مؤذن اپنی اذان ختم کرتا ہے، آخری جملہ لا الہ الا اللہ ہے، تو پھر اتنا ہی کہنا چاہیے. اس میں مزید اپنی طرف سے محمد رسول اللہ یہ ایک اضافہ ہے. اس میں نہ دیکھے کہ وہ کلمہ ادھورا ہے اور یہ کلمہ پورا ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے. تو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ جو چیز حدیث سے جتنی ہو اتنی اس کو رکھنا چاہیے. ایک اور نام ہے ترنم لدھیانہ. ان کا سوال یہ ہے کہ میں عشاء کی 12 رکعت میں پڑھ کر سو جاتی ہوں، پھر رات میں 2-3 بجے اٹھ کر تراویح پڑھتی ہوں کیونکہ سب ایک ساتھ نہیں پڑھی جاتی اور اخیر میں وتر ادا کرتی ہوں. کیا اس طرح کرنا درست ہے؟ کر سکتی ہیں، اجازت ہے، گنجائش ہے. دوسرا ان کا سوال اسی میں کہ اگر میں وتر بھی عشاء کی نماز کے ساتھ اسی وقت پڑھ لوں اور پھر آدھی رات کو تراویح پڑھوں تو کیا طریقہ؟ یہ بھی طریقہ درست ہے. یہ وتر کی جماعت تراویح کے ساتھ یہ بعد میں ہوتی ہے. یہ مسجدوں میں جہاں اجتماعی طور پر جماعت ہوتی ہے وہاں عام طور سے ایسا ہوتا ہے کہ پہلے عشاء کی نماز پڑھی، اس کے بعد تراویح پڑھی، اس کے بعد وتر پڑھی. یہ ایک ترتیب اور ایک فارمیٹ اس کا تیار کیا، یعنی ایک اس کی یہ ترتیب. لیکن اگر آدمی اپنی نماز تنہا وتر پڑھ رہا ہو تو پھر وہ وتر کہہ رہے ہیں تراویح، اگر تنہا تراویح کی نماز پڑھ رہا ہو تو وہ وتر کو پہلے بھی پڑھ سکتا ہے اور بعد میں بھی پڑھ سکتا ہے. بعد میں چونکہ رمضان میں عام طور سے لوگ سحری میں اٹھ جاتے ہیں، اس لیے کہ افضل طریقہ یہ کہ اسی وقت پڑھ لے. اگر تنہا نماز پڑھ رہا ہے تو افضل طریقہ یہ، لیکن کبھی کبھی کاہلی کی وجہ سے ہمت نہیں ہوتی یا چھوٹ جانے کا ڈر ہے کہ کہیں ہماری وتر چھوٹ نہ جائے تو عشاء کے ساتھ پڑھ لے. اب جب عشاء کے ساتھ اگر اسے رمضان میں پڑھنا ہے اور وہ جماعت سے نماز وتر نہیں پڑھ رہا، گھر میں پڑھ رہا ہے یا سفر میں یا کہیں پر بھی، تو پھر ایسی شکل میں وتر کی نماز جو ہے وہ تراویح سے پہلے بھی پڑھ سکتا ہے اور تراویح کے بعد بھی پڑھ سکتا ہے، جیسا اس کا جی چاہے اس طرح پڑھ لے. ایسا بھی کر سکتا ہے جیسے کہ پوچھا گیا کہ عشاء کے بعد وتر کی نماز پڑھ لے اور بعد میں رات میں اٹھ کر کے تراویح پڑھ لے. یہ بھی شکل درست ہے، گنجائش ہے، اجازت ہے اس میں. محبوب الحق انہوں نے ایک فوٹو بھیجا ہے کہ کیا اس طرح نماز پڑھ سکتے ہیں، کیا یہ حدیث سے ثابت ہے، لیکن وہ فوٹو ہمارے پاس ابھی نہیں آ سکا. عامر سہیل صاحب پوچھتے ہیں کہ پچھلی کلپ میں آپ نے زکوٰۃ پر تفصیلی وضاحت فرمائی لیکن ابھی ہم لوگوں کے بات سمجھ میں نہیں آئی کہ کس مال پر زکوٰۃ سال گزرنے کے بعد زکوٰۃ واجب ہوگی اور کس پر نہیں. دیکھیے، سب سے پہلی مرتبہ جب آدمی مالدار بنتا ہے، صاحب نصاب ہوتا ہے، تو وہ کوئی بھی مال ہو سال گزرنا ضروری ہوتا ہے. ایک بار جب بندہ صاحب نصاب بن گیا، سال گزر گیا، زکوٰۃ اس نے دے دی، اب دوبارہ کوئی بھی مال اس کے ساتھ آئے گا تو وہ پچھلے مال کے ساتھ جڑ جاتا ہے، اس پر سال گزرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہر مال میں سال گزرنے کی ضرورت نہیں ہے، ورنہ وہ پورے سال خالی کیلکولیٹ ہی کرتا رہے گا، کیونکہ آدمی کے پاس ہر دن ایک نیا مال، کاروباری جو ہوتا ہے نا تو اس کے پاس تو ہر دن نیا مال آتا ہے.
اس میں وہ چیز الگ ہے جو جانوروں کی زکوٰۃ کے تعلق سے ہے، وہ نصاب الگ ہے، اس کو اس پر قیاس نہیں کریں گے کہ جانوروں میں ہوتا ہے کہ گائے، بیل، بھینس، اونٹ، بکریاں، ان کی زکوٰۃ جب نکالی جائے وہ نصاب الگ ہے، وہ اس کے ساتھ نہیں جڑے گا۔ لیکن مال کے تعلق سے، چاہے وہ سونا چاندی ہو یا مال ہو، کیش ہو، تجارتی مال ہو، اس میں کسی میں بھی اگر ایک بار وہ مالدار بن گیا، زکوٰۃ اس نے دے دی، تو اب سال میں جب کبھی بھی مال آئے گا تو وہ پچھلے کے ساتھ جڑ جائے گا۔ اثر نو اس میں سال گزرنا ضروری، سال گزرنے کا انتظار نہیں کرنا کہ اس پر بھی سال گزرے، بلکہ وہ پچھلے اماؤنٹ کے ساتھ جڑ جائے گا اور اب اگلے سال اسے مجموعی طور پر زکوٰۃ نکالنا پڑے گی۔ ایسا نہیں کہ اس کے ساتھ الگ سے سال کا حساب کیا جائے، ایسا نہیں۔ ریاض پٹھان صاحب یہ پوچھتے ہیں کیا زکوٰۃ سونے یا چاندی پر واجب ہے یا درہم اور دینار دونوں پر بھی واجب ہے؟ درہم اور دینار پر بھی، سونے اور چاندی پر بھی۔ محمد لارہ فاروقی یہ کہتے ہیں آپ سے درخواست وطر کی نماز میں دوسری رکعت میں تشہد پڑھنے کی کیا دلیل؟ براہ کرم وضاحت فرمائیں۔ اس کی دلیلیں حدیث میں موجود ہیں، ترمذی شریف میں بھی موجود ہیں، اور مختصر کلپ میں اور مختصر سوالات کے جواب میں اس کا جواب مشکل ہے۔ ایسا نہیں کہ جواب نہیں دلائلی، لیکن چونکہ جو آڈینس ہوتے ہیں وہ اس طرح کے سوالات اور جواب کے متحمل نہیں ہوتے کہ اختلافی چیز ہے، ائمہ کے درمیان بھی اختلاف ہے، تو ان چیزوں کو کی بحث کرنے سے کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ کوئی ایک فقہ کا مسئلہ نہیں ہے۔ یہ بات اس وقت سمجھ میں آئے گی جب کہ سب کے دلائل، اور تو اس مختصر سوال کے جواب میں اس طرح کی بحثیں نہیں چھیڑی جاتی کہ اس میں 2 رکعت ہے یا 3 رکعت ہے اور پھر اس میں پڑھنا ہے کہ نہیں پڑھنا، اور پھر تو یہ چونکہ ایک مسلکی اختلاف ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے درمیان اور بھی دوسرے ائمہ، اسی طریقے سے غیر مقلدوں کا بھی اس میں اختلاف ہے، تو اس کے دلائل ترمذی شریف میں موجود ہیں۔ آپ اگر شہر کے رہنے والے ہوں تو کبھی اگر آپ آ جائیں، ہماری مسجد آ جائیں، تو آپ کو دلائل کھول کر کے دے دیے جائیں گے، لیکن اس مختصر کلپ میں اس طرح کے اختلافی مسائل نہ پوچھنے چاہیے، اور اگر پوچھ بھی لیے گئے ہیں تو ان کے جواب دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ رہے ناظرین کرام آپ کے سوالات کے جواب۔ اب اگلی نشست تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔